اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ایک خواب ایسا دیکھا جو میرے کام میں کوئی نہ کوئی اڑچن، کوئی نہ کوئی روک رہا، کوئی نہ کوئی جادو ٹونا جیسا، یا کوئی نہ کوئی جلس کر کے میرے کام کو روک دیا کئی سالوں سے۔ اتفاق سے میں کئی دنوں بعد اتنی دیر سویا، رات گئے 12 بجے شاید سویا تو 12:30 کے قریب اٹھا، یعنی پورے 12 گھنٹے کے بعد اٹھا میں، اور خواب ابھی دیکھا، اور اس میں یہ معلوم ہوا مجھے کہ جو ہے کوئی کام میرا اللہ والا رک رہا، اور اس کی میں توڑ یہی کروں گا، استغفر اللہ کثرت سے پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھوں گا، کیونکہ آیت الکرسی سارے ذکروں کا امام ہے، یعنی لیڈر ہے۔ جیسا سورہ یاسین میں سلام قولا رب الرحیم ہے نا، ویسا یہ لیڈر ہے۔ تو اس کا توڑگا کروں گا، شاید میرے ویڈیو بحال ہو جائے، ساری دنیا تک پہنچے، کیونکہ میں نے ان 13 سال میں وہ باتیں دی جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معجزوں کے طور پہ، اور جو ہے آپ کے عقل سلیم میں آئے جیسے دانش مندی والے جوابات، اور اس کا توڑ نہ ہندو دے سکتا، نہ کرسچن دے سکتا، نہ جوش دے سکتا، کیونکہ یہ خدا اللہ کی ڈائریکٹ کتاب ہے جو آپ سے بات کر رہی۔ تو 13 سال میں میں چیلنجز دیا، نہ ہندو توڑ سکتا، نہ ہمارے اسکالرز بھی، اور میں ایسے چیلنجز دیا جو ہمارے لوگ نہیں بتا سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میرے بیٹے کے ہاتھ پہ 80-90 کروڑ مسلمان ہونا بول کے دعا کیا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان 13 سالوں میں مجھے وہ باتیں دی جو ایک عام مسلمان نہیں بتا سکتا۔ اب اس میں ایک خاص بات بتانا ہے، یہ میرے خواب کے جیسا۔ دیکھو، میرے اس گھر کے لیز کا پیپر جو ہے لینڈ لارڈ کو دینا تھا، اس نے ٹیکس کے پیپرز مانگے میرے سے، تو 22 جو ہے پیپرز مجھے بنانے تھے اس کے ٹیکس کے پیپرز کا، اور جو ہے میں جس کو ٹیکس بنانے کے لیے دیا تھا وہ نیو یارک میں نہیں تھا، وہ انڈیا گیا ہوا تھا۔ وہ انڈیا کو جو ہے واٹس ایپ پہ میسیج گیا، کیونکہ پہلے یہاں کا میسیج دیے تو آنسر نہیں آیا، تو ہم سمجھ گئے کہ شاید انہیں انڈیا گیا ہوگا۔ انڈیا کے لیے کال کیا تو انڈیا سے اس کا امیڈیٹ جواب آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو انڈیا میں ہوں، میری بیٹی آپ کو یہ پیپرز دے دے گی، اور وہ پیپر بیچاری بھیج دی ایک ہی دن میں۔ اور یہ میں دعا کر کے اللہ سے مانگا تھا، اور دعائیں میرے آج تک اللہ کے فضل سے جو بڑے دعائیں ہوتے ہیں وہ بہت قبول ہوئے۔ ایک تو میں حج کا جو ارادہ کرا تھا، 2 بار حج کیا، ایک عمرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو دولت ہے گناہوں کی معافی کی، وہ ہے کعبے کے حاضری میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو ایک وہ میری جیرینا مراد پوری ہوئی۔ دوسرا، میں امریکہ ایک خواب دیکھتا تھا، آیا تھا امریکہ میں، سٹیزن ہوا، پھر بچے بھی میرے سٹیزن ہو گئے، میرے بیوی بچے سٹیزن ہو گئے، تو یہ بھی ایک بڑی خواہش تھی، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اللہ کے فضل سے میں نے انڈیا میں کوشش کی اسکولز ڈال کے، لیکن وہاں ناکام ہو گیا۔ لیکن میں کنٹینیو جو اللہ کی بات رکھتا ہوں آپ کے پاس، وہ میری 13 سال میں کوئی نہ کوئی میرے جو ہے ویڈیوز کو روک رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ خواب میں ابھی بتایا، اور جادو ٹونا ہو سکتا، یا کوئی کرسچن جل کے، یا ہندو جل کے، یا جوئش جل کے کام کر سکتا، یہ میں ہر بار بتا رہا ہوں۔ مگر میں اس کا توڑگا رکھا ہوں، اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی پڑھوں گا کثرت سے، اور استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم پڑھوں گا کثرت سے۔ اس سے میرا کام ہوگا، کیونکہ ابھی جو میں پریشانی میں تھا کہ میرے پیپرز، حالانکہ ہم لوگ ہر سال ٹیکس ریٹرن کا ریکارڈ رکھتے، اس سال نہیں رکھے تھے، اور میرے پاس تھوڑا ہی ٹائم تھا وہ پیپر سبمٹ کرنے کا، تو یہ میں کثرت سے
2 दिन से पढ़ रहा था अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम, और मैं कामयाब हो गया। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सिर्फ कामयाबियों का, मैं अगर से रोना ना रोऊं तो शुक्र बजा लाने के लिए अल्लाह मुझे हर चीज़ दिया कहना है। अगर मैं नाकामियों का रोना रोऊं तो सिर्फ मेरे पास वाहिद एक नाकामी ये है कि मेरे वीडियो बिलबोर्ड्स नहीं बना सका। जैसे डिबेट्स करने बाहर लोग जो जाते उन लोगों को जाके नहीं बता सका, या जाकिर नायक जैसा, शब्बीर अली जैसा, फारूक उस्मान जैसा, या ये हेड पार्क जो है लंदन में स्पीकर कॉर्नर, वहाँ नहीं जाके बता सका, या सबील अहमद को नहीं बता, या एडी के शो में नहीं जा सका, दीन शो में। तो ये एक ही नाकाम है, इसके लिए मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा और अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। मेरा ईमान इस वास्ते है कि हर काम मेरा अल्लाह ताला ये उम्र तक हर चीज़ दिया मुझे अल्लाह, उसके सदक़े मैंने बहुत कुछ पाया अल्लाह के पास से। और मैं शुक्रगुज़ार सिर्फ मेरे लिए नहीं हूँ, मेरे माँ बाप को जो दिया, मेरे भाई बहनों को जो दिया, मेरे मुसलमान भाइयों को जो दीनी भाइयों को दिया, अल्लाह मैं वो लोग शुक्र बजाय लाए या ना लाए तो भी मैं सब की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जो आखिरी तक जो मुसलमान है उन सब का शुक्र बजा लाता हूँ। और मैं उनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, उनको तो बख्श दे, उन सारे मुसलमानों को, इंक्लूडिंग मी और मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, सारे दोस्त अहबाब, सारे आलम के मुसलमान। तो हकीकत में क्या रखना है, सबसे पहले ये बात गौर करो, अल्लाह ताला आपसे कुरान में बात कर रहा, आपको कोई किताबों में बात कर रहा नहीं। ये मैं एक ऐसी बात दे रहा हूँ जो आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। गॉड डायरेक्ट नहीं बात कर रहा गीता वेदा में और बाइबल में, यहाँ सिर्फ अल्लाह कुरान में बात कर रहा। मिसाल के तौर पे अल्लाह, अभी जैसे मेरा ये काम हो गया, अगर ना काम हो जाता मेरा ये जो है मैं लीज के पेपर लेना, तो मैं शिकायत करता अल्लाह से। नाकाम होते इंसान शिकायत करता, अल्लाह मेरे को ये तकलीफ़ कहीं को है, मेरे साथ इम्तिहान कहीं को है, मेरे पारी मुसीबत क्यों है, मैं इतनी दुआएं करा, मेरी दुआएं क्यों ना तेरे तक पहुँची, आसमान तक की क्यों ठहर गई। और इसमें आदमी को मिल जाए तो खुश होके शुक्र भी नहीं बजा लाता अल्लाह का। ये अल्लाह का डायरेक्ट इशारा है कुरान के अंदर जो आपसे मुखातिब है। दूसरा आप ये देखेंगे, आप आसमान पे परिंदों को देखते, चाहे वो चील हो या बाज हो, यानी फाल्कन हो या ईगल हो, आसमान में उड़ रहा परिंदे जो है अपने पर खोल दे रहे, विंग्स खोल दे रहे और फिर बंद कर ले रहे, आसमान पे उड़ते हुए। और अगर से उसको पर बंद करने के बाद ज़मीन पे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह उस वास्ते इशारा दे रहा, ऐ इंसान मेरे को पहचानने के लिए सोच। उन्हें पर बंद कर लिया और उसको थामा कौन है? इंसान को बता रहा इशारा, बंदा होने के नाते तू मेरे को पहचान। मैंने उसको आसमान से ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। ये लॉजिक है। आप मंतिक के एतबार से या फ़लसफ़े के एतबार से या आपकी दानिशमंदी के एतबार से सोचे तो परिंदे को अल्लाह ताला होल्ड करके रखा, आसमान में गिरा नहीं, ज़मीन पर। तीसरा ये कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी है और आप उसको बच्चेदानी में जो है नुतफ़ा डाल दिए बिस्तर पे सोते वक्त, जब मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ, मुबशरा जो कर रहे हैं तब की बात है, आपके सेक्स के मेल मिलाप में आप एक ख़तरा बच्चेदानी में डाल दिए, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो। अच्छा, अगर से गर्लफ्रेंड है तो पहले बोलेगी वो, ओ मेरे को तो बच्चा होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप भूल गए इस अरसे में कि आपने उसमें बच्चेदानी में नुतफ़ा डाला था और अल्लाह ताला आपको बच्चा दे रहा बोले सा। कुरान में कह रहा है तुमको ये बच्चा कौन दिया? अगर बीवी है तो। अगर गर्लफ्रेंड है तो आप एबॉर्शन कराने जाएंगे या फिर इस तरह से एक आएगा आला, उसके अंदर आपको मालूम होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मालूम होगा तो उसमें बच्चा है बोल के वो 2 लाइन बताता है रेड के, बच्चा प्रेग्नेंट है तुम बोल के।
تو اس طرح سے اللہ ڈائریکٹ پوچھ رہا آپ سے، تم بھول گئے تھے سیکس کر کے اپنی بیوی یا گرل فرینڈ سے، پھر کچھ دن بعد 4 مہینے کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کی گرل فرینڈ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے۔ تو یہ اشارہ اللہ صرف قرآن میں اس طرح کی گفتگو آپ سے بائبل اور گیتا یا سام ہو یا توریت ہو یہ نہیں بات کرے، صرف قرآن میں آدمی جو ہے، جو پڑھ رہا، جو اللہ سے یقین سے جو عبادت کر رہا، اس کو اشارہ دے رہا اللہ کہ دیکھو خوشی ہے تو آپ شکر نہیں بجا لاتے، اور غم ہے تو شکایت کرتے، اور آپ جو ہے بیوی کے ساتھ گئے اور آپ کو معلوم نہیں کچھ دن تک کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے، بچہ دیا سو اللہ بتا رہا یہ بچہ دے رہا کون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بار آپ کے جو اللہ کی طرف سے اشارے ملتے قرآن میں آپ کو کامیابی کے بھی دیتا۔ اب جیسے میں بولا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم دنیا میں مجھ سے مانگتے ہو اور وہ ذریعہ ہے نماز کا۔ اب جیسے میرے لیسٹ کے پیپرز بھیجنے، میرے کو ٹیکس کے پیپرز چاہیے تھے، تو میں دعا کر کے مانگا اللہ سے، استغفار کثرت سے پڑھا اور اللہ مجھے دے دیا اور میری دعا قبول ہو گئی، مجھے یقین ہوگا، میرا ایمان بڑھ گیا، اور یہ نماز کے ذریعے ہوا۔ یہ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں پڑو بول رہا، یہ ڈائریکٹ بتا رہا آپ کو مندر والا نہیں بولتا تو میری مندر کو میں تیرے کو جو ہے تو میرے کنے اتنے پیسے ڈال یا اتنوں کو کھانا کھلا یا یہاں پر سونا چاندی ڈال کے چلے جا، میں تیری مراد پوری کرتا ہوں۔ انہیں خالی امیجنیشن سے یہی سوچ رہا کہ میرے کو بھگوان دیا۔ آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ بولا نہیں ہے بھگوان ان کا کہ تو میرے مندر کو آ کے یہ تیرے کو جو ہے چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، پھر تیرے کو جو ہے جو تو مانگ رہا میں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہے نماز میں، یہاں تک کہ بائبل والا بھی نہیں بتا رہا آپ کو، بائبل دیا ہی انسان 40، اس واسطے انہیں نہیں بتا رہا کہ تو میرے چرچ کو آیا تو میں تیرے کو دوں گا کچھ بول کے۔ صرف مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے، گھر کے اندر نماز پڑھ رہے، سڑک پہ نماز پڑھ رہے، اور بولنے والا ڈائریکٹ آپ کو کلام کے طور پہ قرآن میں بول رہا، کلام کرنے والا بول رہا آپ سے جو آپ کو پیدا کیا۔ تو ڈائریکٹ اللہ کلام کر کے آپ سے بات کر رہا قرآن میں۔ آپ جیسا جیسا قرآن ڈیپ میں پڑھیں گے اتنی باتیں آپ سے کر رہا جیسا آپ کے علم میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اگر راہ راست پہ ہے تو اللہ خود اس کو رہبر بن کے، امیر بن کے منزل تک لے جاتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فرعون کو زمین پہ رکھا بنا روح کے، باڈی ہے زندہ ہے، اور خبر میں ولی زندہ ہے قرآن میں بتایا، اور میں خود گواہ ہوں ولیوں کا جو زمین کے اندر زندہ ہے۔ انڈیا کے اندر خاص کر کے خبریں کھودے تو ولی اللہ کے جیسے کہ ویسے باڈی نکلتے، آپ دیکھ لو، آپ جس میں مبارک جیسے کہ ویسا نکلتا، نہ تو اس کو مٹھی کھاتی نہ کیڑے مکوڑے، ڈائریکٹ بات کرتا اللہ۔ اچھا، تو اب اشارہ کیا ہے یہ پہچاننے کے لیے؟ کیوں ہندو آپ کو جواب نہیں دے سکتا؟ کیوں کرسچن آپ کو جواب نہیں دے سکتا؟ گناہ مزہ دیتے دنیا میں، جیسے شراب ہے، کچھ گھنٹے یا ایک دن تک اس کا نشہ ہے، پھر اتر جاتی، لیکن یہ شراب کے گناہ میں مزہ ہے۔ ڈرگس ہے، جب تک وہ ڈرگس کام کرتے باڈی میں، وہ آپ کو ایک خمار میں رکھتے، یہ نشہ ہے، پھر اتر جاتا، یہ گناہ ہے۔ جوا کھیلا گناہ ہے۔ اب جیسے یہاں نیو یارک میں آج 1,800,000,000 کا جاک پاٹ ہے، $2 کی ٹکٹ لینا ہے، پورے جو ہے یہ امریکہ میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی 25 لوگ ایسا جاک پاٹ جیت کے امیر ہوئے تھے، وہ کیسٹ بھی آئی، یہ بھی گناہ ہے۔ مگر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں سب یہی ہے کہ میں جیتتا ہوں گا، اور جیتنے والا ایک ہی رہتا یا 5-6 رہتے بعض وقت۔
تو اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان کے وقت آپ کی جو ہے دعائیں قبول کرتا. ڈائریکٹ سمجھ سکتے آپ نماز کے ذریعے. آپ کی نماز میں جو 2 رکعت حاجت مانگے تھے وہ کرپٹ ہو رہی. دوسرا جوا کھیلے تو 1-2 آدمی فائدے میں رہتے، باقی سب کو ٹینشن رہتا. یہ بھی گناہ ہے. اللہ کے پاس گناہوں کا جو دنیا میں مت کرو کہہ رہا ہے، جیسے بیف ہے مت کھاؤ کہہ رہا ہے، اس سے نقصان ہے، پوری باڈی کو نقصان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ جانور بنایا لیکن اس پہ لعنت بھی بھیجا، اور وہ مت کھاؤ کہہ رہا ہے. شراب بھی بنتی ہے دنیا میں، اس کو مت پیو بولا. ڈرگس جو بنا لے رہے آج کل جا بجا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ گے آدمی لیزبین کو ایسا مت کرو کہہ رہا ہے، وہ اس میں بھی گناہ ہے. تو ڈائریکٹ بات کر رہا قرآن. آپ کو نہ تو گیتا ویداس بھی نہیں ملتے، نہ تو آپ کو بائبل ملتی ڈائریکٹ بات کر رہی جیسی، نہ آپ کو توریت اور سام وہ بھی بدل دی گئی. اور وہ صرف چلڈرنس آف اسرائیل کے تھے. ایون جیسس کی جو انجیل ہے وہ چلڈرنس آف اسرائیل کے لیے تھی. وہ اس واسطے چھوٹی آئی، بڑی بک کی طرح نہیں آئی جو بائبل لوگ دکھا رہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بول کے. وہ جھوٹ ہے. اور قرآن ایک واحد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے. آپ کو دی گئی یہ معجزہ ہے، اور آپ کو دی گئی یہ قیامت تک کے رہے گی. آپ کو دی گئی یہ انسان سے اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا، کلام کر رہا. تو آپ کے حق میں فائدے کا یہ بتا دیا فارمولا. اس میں آپ کو سب سے بڑی آپ کی جو بھی نیت ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے رہے، اور آیت الکرسی کثرت سے پڑھے، اور استغفر اللہ. یہ آپ کو دولت کمانے کی، اللہ کی ہر نعمت ہے، ہر دولت ہے، صرف پیسہ ہی نہیں. صحت کی دولت بھی بہت بڑی ہے، اور بچوں کی کامیابی بھی بہت بڑی ہے. تو آپ ایک معمول بنا لیں اللہ سے مانگنے کے لیے استغفار، اور کثرت سے آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا ہو. اور پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں، اللہ ڈائریکٹ قرآن میں آپ سے بات کر رہا. آپ کو پورے اشارے سمجھ میں آئیں گے. اللہ آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کو بتا رہا دنیا میں یہ گناہ ہے، یہ مت کرنا. اس میں لذت ہے لیکن اس میں گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. جو گناہوں کے انٹرٹینمنٹ، لذت، فن سمجھتے ہیں. اللہ اکبر.